کسی کا مشغلہ گاڑی چلانا ہے، اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، گاڑی ہے۔ کسی کا کام کریانے کی دکان پہ بیٹھ کے چیزوں کی خرید و فروخت ہے، اس کے ہاتھ میں کی ٹافی اور بسکٹ ہے۔ کوئی ہوٹل کے اوپر ہے، وہ برتن صاف کر رہا ہے، روٹی پکا رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر پلیٹیں ہیں، کپ ہے، ترچ اور پیالی ہے۔ کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں۔ آپ ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کسی کے پاس اور کسی کے ہاتھ میں دنیا کی چیزیں ہیں، اور ایک وہ مومن مسلمان ہے، وہ طالب علم ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو ان سب کے اندر کون افضل ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے۔ یہ سب سے کیا ہے؟ کیونکہ اس کا مشغلہ بڑا بلند ہے، اس کی مصروفیت جو ہے وہ بڑی بلند ہے، اس کا کام بڑا اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کے بعد درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی قرآن پاک کے مشغلے میں مصروف ہو جائے، اس کی مصروفیت قرآن پاک ہے، اتنا وہ لگن لگ گئی ہے اس کی قرآن پاک کے ساتھ، اس کی اتنی مصروفیت ہو گئی ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اس کو اس چیز کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں، فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا مجھ سے نہیں بھی مانگتا، لیکن میں اس کو باقیوں سے بڑھ کے عطا کرتا ہوں، باقیوں سے بڑھ کے عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا سے روک کیا ہے میری کتاب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ قرآن پاک کے مشورے پہ لگے ہوئے، اس مصروفیت کی وجہ سے صرف آپ دعاؤں سے نہیں رکے، اس مصروفیت کی وجہ سے آپ گھر کے کام کاج سے رک گئے، والدین کی خدمت سے رک گئے، اس مصروفیت کی وجہ سے آپ رشتہ داروں کی ملاقات سے رک گئے، جنازوں میں شرکت سے رک گئے، لیکن یہ آپ کا رکنا ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ اس پر بھی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا بڑا ثواب، قرآن پاک پڑھنے کا جب ثواب بڑا ہے، سبحان اللہ، تو خود پتہ چل گیا کہ یہ کام بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ یہ کام بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کتنی نیکیاں عطا کی جاتی ہیں؟ 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم سب کو ایک حرف نہیں کہتا، کیونکہ ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں۔ تو الف لام میم میں آپ نے وضاحت کر دی، یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ الف لام میم پورا پڑھا تو صرف 10 نیکیاں ملی ہیں، نہ، الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر
کتنی نیکیاں ہوگی؟ 30۔ سبحان اللہ، آپ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ اس کا مطلب علماء نے اور بھی بولا کہ الف لام میم کے 30 نیکیاں نہیں، بلکہ الف لام میم کے 90 نیکیاں عطا کی ہیں۔ نیکیاں 90 نیکیاں۔ آپ نیکی کو کیسے کہ 1 ارب پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ تو الف لام میم جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم 3 ارب نہیں پڑھتے، ہم 9 ارب پڑھتے ہیں۔ کتنے ارب پڑھتے ہیں؟ 9۔ آپ کہیں گے کیسے؟ الف کیا؟ الف، تو الف میں کتنے ارب ہیں؟ 3۔ الف میں کتنے ارب ہیں؟ 3۔ لام، لام میں کتنے ارب ہیں؟ 3۔ اور میم، میم میں کتنے ارب ہیں؟ اور 3 ہے نا، میم، ایک میم پھر یا اور پھر میم۔ تو الف لام جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنے ارب پڑھ لیے؟ 9۔ تو جس بندے نے، جس طالب علم نے الف لام میم پڑھا، سمجھو اس کو 10 نیکیاں نہیں، 30 نیکیاں نہیں، بلکہ اس کو پوری 90 نیکیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے۔ تو آپ دن میں کتنے ارب پڑھتے ہیں؟ کہا ہے آپ نہیں، آپ کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین جانیے، یقین جانیے کہ اگر ہم خود ان کو لکھیں تو ان کو لکھ بھی نہ سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، فرشتے بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی نیکی ہیں کہ اگر فرشتوں کو اپنے اختیار سے لکھنی پڑتی، جیسے ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ تھک جاتے ہیں، وہ اس کو پورا لکھ نہ سکتے۔ ایک موقع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ وہ بازار میں جائے بغیر کسی گناہ کے کسی کو تکلیف دیے 2 اونٹنیاں قیمتی وہ لائے اور لا کر اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے؟ اس کو لائے اور لا کر کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو پسند نہیں ہوگا؟ ہر آدمی کو پسند ہوگا کہ مجھے اونٹنیاں ملے، میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر کیا کروں؟ صدقہ کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں بڑی عجیب بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں 2 اونٹنیاں صدقہ کرنے کا ثواب ملے، فرمایا قرآن پاک کی 2 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں وہ آدمی پڑھ لے، تو فرمایا 2 آیتیں پڑھنا اس کا کام ہے، اس کے نامہ اعمال میں 2 اونٹنیوں کے ثواب اور صدقہ کرنے کا، 2 اونٹنیوں کے صدقہ کرنے کا ثواب دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اور پھر اتنے بس نہیں، نبی اسلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ 3 اونٹنیاں صدقہ دے وہ 3 آیتیں پڑھے، جو چاہتا ہے کہ 4 اونٹنیاں صدقہ کرے وہ 4 آیتیں پڑھے۔ پڑھتا پڑھتا تھک جائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے ہوئے کبھی تھکے گا نہیں۔ جو آپ سبق یاد کرتے ہیں، سورت یاد کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں تو وہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک آیت میں آپ کو 1 قیمتی اونٹنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، قرآن پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کیا اور مثال دے دیا۔ کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، مومن قرآن
پڑھتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا اس مومن کی مثال نارنگی جیسی ہے، اس کی جیسی ہے نارنگی، وہ جو بازار میں ملتی ہے، تو جو نارنگی ہوتی ہے ترجا، فرمایا اس کا ذائقہ بھی مزیدار اور خوشبو بھی مزیدار۔ سمجھ آئی؟ ایسی چیز اچھی ہوتی ہے نا، ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھا۔ اب ہونا یہ مومن ہے، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ مومن ہے، ایمان بھی موجود ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ بھی بڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک کھجور ہے، کھجور خوشبو ہے، اس کی کھجور کی خوشبو ہے، لیکن جب کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا جو مومن ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ اس سے خوشبو نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اس کی مٹھاس اپنی جگہ پر کیا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں نارنگی کی طرح بننا چاہیے یا کھجور کی طرح بننا چاہیے؟ ایمان بھی ہو اور پھر اوپر سے بندہ قرآن پاک، کتنی فضیلت ہے قرآن پاک پڑھنے، ذائقہ بھی مزیدار اور خوشبو بھی مزیدار۔ قرآن پڑھنے والا حافظ، قرآن پڑھنے والا عالم، قرآن پڑھنے والا نوجوان، قرآن پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں او میرے بندے تیرا ذائقہ جیسے ایمان کی وجہ سے مزیدار تھا، میں نے قرآن کی وجہ سے تیری خوشبو بھی مزیدار کر دی ہے۔ تو پڑھے گا فرش کے اوپر اللہ کی کتاب، تیری خوشبو اللہ عرش کے اوپر پہنچا دے گا۔ دور دور تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ حافظ قرآن اور عالم قرآن کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ ہر آدمی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ وہ بچہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہے، وہ سورت زبانی سنانے والا ہے، اللہ اس کی خوشبو کو پھیلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کی خوشبو کو پھیلا دیتا ہے، اس کا مقام بلند کر دیتا ہے، اور اس کی پاور اور طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلے جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ کہتے ہیں حافظ قرآن اکیلا جنت میں جائے گا، یہ تو پروٹوکول نہ ہوا نا، پروٹوکول ہوتا ہے نا، بندہ پوری جماعت کے ساتھ جائے، تو فرمایا تو جنت میں جائے تو پروٹوکول کے ساتھ جا، اور تیرا پروٹوکول یہ ہے کہ 10 بندے تیرے خاندان کے جن کے بارے میں یہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائیں گے، فرمایا تو آج سفارش کر، تیری سفارش کی خوشبو کی وجہ سے آج 10 بندوں کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ تیرے پیچھے پیچھے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں۔ عزت اور مقام بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ سبحان اللہ۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، منزل سناتے ہیں، سب کی سناتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں پھنس گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، ہمیں قاری صاحب مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ جو بچی، جو حافظ قرآن، جو قاری قرآن، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس کا کام ہے قرآن کے ساتھ جڑنا، اس کا کام ہے قرآن پاک پڑھنا، اس کا کام ہے قرآن پاک سیکھنا۔ وہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ وہ قرآن پاک پڑھے گا، سبحان اللہ، وہ فرش پہ پڑھے گا، لیکن یرفعہ، اللہ اس کے مقامات کو عرش کے اوپر بلند کر دے گا۔
اس کا درجہ اور مقام بلند ہونے لگ جائے گا، اس کو عزتیں ملنے لگ جائیں گی، اس کو انعامات ملنے لگ جائیں گے، اس کے اوپر نوازشات شروع ہو جائیں گی، اس کے اوپر اللہ کا کرم اور فضل شروع ہو جائے گا، لوگوں کی اس کے ساتھ محبت شروع ہو جائے گی، آنے والی بیماری اور مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں گی، اور اللہ اس کو اتنا مقام عطا کرے گا کہ جب مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کی باری آئے گی تو امیر پیچھے ہوگا، وزیر اعظم پیچھے ہوگا، صدر پیچھے ہوگا، بڑے سے بڑا چودھری پیچھے ہوگا، حسب و نسب والے سارے پیچھے ہوں گے، لیکن آگے کون ہوگا؟ جس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، مقام اور عزت بلند ہوئی کہ نہ ہوگی؟ اور کس کی بلند ہوئی؟ سبحان اللہ، حافظ قرآن کی بلند، حافظ قرآن کی اللہ نے عزت اور مقام بلند کیا۔ آخر میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے اندر تہجد میں اٹھ کے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، تہجد میں اٹھ کے سبحان اللہ وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صبح تہجد میں اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 4 بجے۔ سبحان اللہ، تہجد کا وقت 4:35 یا 37 تک رہتا ہے، آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں۔ حضرت حسین بھی تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کا دیکھتے ہیں، عجیب ماجرا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں ان کا قریب بندھا ہوا گھوڑا بھٹکنے لگ جاتا ہے، اور جب قرآن بس کرتے ہیں تو روشنی کچھ کم ہو جاتی ہے، گھوڑا بھی رک جاتا ہے۔ بار بار وہ یہ ماجرا دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں روشنی ہوتی ہے، گھوڑا بھی دکھتا ہے، جب قرآن پڑھنا بند کرتے ہیں روشنی کچھ مدم ہوتی ہے، گھوڑا رک جاتا ہے۔ قریب ہی ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، وہ ڈر گئے کہیں گھوڑا بند کے اور کودے میرے بچے کے اوپر اس کا پاؤں آئے تو میرا بچہ فوت نہ ہو جائے۔ انہوں نے قرآن بند کیا، تلاوت کو روکا اور پھر باہر گئے کہ میں دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ آج تو روشنی روشنی ہوئی پڑی ہے، آج تو نور ہی نور نظر آ رہا ہے، چمک ہی چمک نظر آ رہی ہے، خلاف معمول آج کیا معاملہ ہے کہ آج میرے گھر کے اندر نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو کیا ان کو نظر آتا ہے؟ ایک پورا جو ہے روشنیوں کا، اور پورا جو ہے وہ روشنیوں کا ایک جمگٹھا جو ہے، ایک پورا طوفان جو روشنیوں کا ہے وہ نیچے زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین سے آسمان کی طرف روشنیوں کے قمقمے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، عجیب معاملہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں۔ صبح نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے آپ کے دربار میں حاضر ہو کے فرماتے ہیں، اے رحمت للعالمین پیغمبر، آج تو رات کو عجیب معاملہ ہوا ہے، اور ساری روایات سنائی کہ قرآن پڑھتا تھا روشنی شروع ہو جاتی تھی، گھوڑا بھٹکنے لگتا تھا، اور جب قرآن پڑھتا تھا اس کے وقت وہ رک جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی بات سن کے پتہ کیا فرمایا؟ اقرا یا ابن حذیر، آپ نے فرمایا ابن حذیر، سبحان اللہ، اقرا، قرآن پڑھتا رہا کر، اور تجھے چاہیے تھا کہ تو قرآن پڑھتا رہتا۔ اور پھر نبی السلام نے فرمایا تو قرآن پڑھتا، یہ جو روشنی آئی ہے نا، یہ جو نور آیا ہے نا، یہ جو چمک آئی ہے، تجھے پتہ یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا یہ تیرے قرآن پڑھنے کی برکت تھی، آسمان سے نورانی مخلوق روشنیوں کے ساتھ تیرے گھر کے اندر اتر آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی روشنی کی وجہ سے پہلے بھی تیرا گھر نور والا تھا، اوپر سے نورانی مخلوق بھی آ گئی، روشنیوں کے انوار تیرے گھر کے اندر لگ گئے۔ جب آپ صبح فجر میں اٹھ کے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو یقین جانیے قرآن خود نور ہے، قرآن خود کیا ہے؟ نور ہے۔ اور پھر یہ جو لائٹیں ہیں یہ بھی نور ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب آپ سب مل کے پڑھتے ہیں یہ بھی نور ہے۔
اور پھر جب آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو پھر نور نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں نور علی نور ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے والدین خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ خوش قسمت ہیں، آپ کے مدرسے والے لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس کوئی دور کے اندر یہ ماحول میسر ہو گیا کہ آپ اس دور کے اندر جب ہر آدمی دنیا کو جمع کر رہا ہے، ہر آدمی دنیا کے علوم کو محفوظ کر رہا ہے، ہر آدمی پیسوں کے چکر کے اندر پھر رہا ہے، ہر بچہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور پھر اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی اللہ کی کتاب ہے، اور جب آپ سوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں اللہ کی، اللہ کرے جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمارے ہاتھوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں یہ قرآن کی بہار کو عام کرے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں یہ قرآن پڑھتے ہی جائیں، اور قیامت کے اندر جب ہم جنت میں بھی جائیں تو قرآن پڑھتے، سبحان اللہ، جنت میں بھی جائیں تو باری تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو بڑھانے کے مدرسے میں سبحان اللہ قرآن پڑھا کرتا تھا، دنیا میں تو گھر بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، دنیا میں تو مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تجھے اس وقت بڑا گراں گزرتا تھا، تو کہتا تھا میں کدھر پھنس گیا، لیکن آج تیرے منازل کی ترقی اس قرآن کی وجہ سے ہے، تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم پیچھے رہ گئے، یقین جانیے دنیا کے جو اہداف ہیں لوگوں کے وہ بڑے نزدیک ہیں، وہ بڑے جلد ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی قوم سے مالا مال کیا ہے، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن پڑھنے والے ختم ہوں گے، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ حافظ قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن کے عقیدے والے ختم ہوں گے، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے یہ مدرسے ختم ہوں گے، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ وہ سینے ختم ہوں گے جن سینوں میں اللہ کی کتاب۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن جیسی نعمت سے نوازے اور ہمیں اس نعمت پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، سبحان اللہ۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ لنا علم وللجہال مال، اس کا آخری فکرہ یہ ہے کہ لنا علم، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے، اور جاہل لوگوں کے پاس مال ہے، مال تو ختم ہو جائے گا لیکن علم دین کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تمہارا مجھے جو ہے ذرا اپنے ارادے کا اظہار کرے، کون کون آپ میں سے یہ ہے جو آئندہ کے لیے اپنی محنت قرآن کے ساتھ تیز کر دے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیں کون کون ہے جو یہ نیت کرتا ہے کہ جی میں انشاءاللہ جلدی حافظ قرآن بنوں گا؟ بنو گے کہ نہیں بنو گے انشاءاللہ؟ اپنی منزل مضبوط یاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اپنی سبکی جو ہے وہ مضبوط یاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سچی نسبت اور سچا تعلق نصیب فرمائے۔